بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر رہتا تھا، اس کا نام ولید تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا اور ہمارے پیارے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگوں ان کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ یہ سب سن کر ولید بڑا خوش ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا مبارکباد مبارکباد، آج میرا معبود بولنے لگا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر لوگ جب اس کے گھر آئے تو واقعی وہ یہ جملے دہرا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی نہایت خوش ہوئے اور اگلے دن اسی کے گھر ایک اجتماع عام کا اعلان کر دیا تاکہ باقی سب بھی وہیں جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہوا تو ان سب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ وہ بھی اس کی بکواس کو سن جائیں۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان لا لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ ولید بت کا یہ واز سن کر بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ کے خلاف بکواس کر گیا ہے، اور آج پھر وہ آ رہا تھا کہ آپ کے خلاف بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں ولید کے بت میں گھس گیا، اور آج جو تقریر کی وہ میں نے ہی کی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور اس غلام جن کے لیے ایک دعا بھی فرمائی۔